انڈسٹریل آٹومیشن کے لیے پی ایل سیز کا یوز 1970s میں سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد ان کی پرائس میں کمی اور ان کے فیچرز میں اضافے کے ساتھ 1980s میں پی ایل سیز زیادہ پاپولر ہوئیں۔ اس سے پہلے آٹومیشن کے لیے ریلیز یوز ہوتی تھیں۔ چونکہ پی ایل سیز ریلیز کو ریپلیس کرنے کے لیے یوز ہوئیں، اس لیے پی ایل سیز کی پروگرامنگ میں بھی ریلیز کی طرح نوٹیشن اور سمبلز یوز ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ریلیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ریلیز مختلف فارم میں اور مختلف ریٹنگز کی اویلیبل ہیں۔ یہ ایسی ہی ہیں جیسی آپ نے اکثر گاڑیوں میں لگی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ ایک ریلے کو اوپن کریں تو اندر سے یہ کچھ اس طرح کی دکھائی دے گی۔ اس میں ایک کوئل ایک فیرو میگنیٹک کور پہ واؤنڈ کی جاتی ہے، اور جب اس کوئل کو انرجائز کیا جاتا ہے تو یہ فیرو میگنیٹک میٹیریل میگنیٹائز ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اس اسکیمیٹک ڈائیگرام سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ سوئچ آپ کلوز کریں گے تو اس کوئل میں سے کرنٹ فلو کرے گا، اور جس کی وجہ سے یہ فیرو میگنیٹک میٹیریل میگنیٹائز ہو جائے گا، اس اسٹرپ کو اپنی طرف کھینچے گا، اور جیسے یہ اسٹرپ اس کور کی طرف موو کرے گی تو اس اسٹرپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے گا اور یہ سرکٹ کلوز ہو جائے گا اور لوڈ میں سے کرنٹ فلو کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ لوڈ آپ کی موٹر، پمپ یا کچھ اور اکوپمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کرنٹ جو کہ اس کوئل میں سے فلو کر رہا ہے اس لوڈ کرنٹ سے کافی کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ریلیز آٹومیشن کے لیے کیسے استعمال ہو سکتی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک بہت سمپل سا پروسیس لیتے ہیں۔ یہ ایک نیچے ایک ریزروائر ہے جس میں ایک پمپ کے ذریعے پانی کو نیچے والے ریزروائر سے اوپر والے ٹینک میں پمپ کیا جا رہا ہے۔ نیچے والے ریزروائر میں ایک سینسر لگا ہوا ہے۔ اگر اس ریزروائر میں پانی نہیں ہے تو یہ سینسر آف ہوتا ہے، اور اگر پانی ہے تو یہ آن ہوتا ہے۔ یہ سینسر ایک سمپل سوئچ سے آپ بنا سکتے ہیں۔ سوئچ کو اگر ایک فلوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، ٹینک میں واٹر لیول رائز ہوگا تو فلوٹ اوپر اٹھے گا جو کہ سوئچ کو آن کر دے گا۔ اسی طرح اوپر والے ٹینک میں بھی ایک سینسر ہے۔ جب یہ ٹینک بھر جاتا ہے تو سینسر آف ہو جاتا ہے، اور جب بھرا ہوا نہیں ہوتا تو یہ سینسر آن ہو جاتا ہے۔ ہم اس پروسیس کی ریلیز کے ساتھ آٹومیشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب پمپ کو چلانے کے لیے سوئچ آن کیا جائے تو آٹومیٹکلی یہ چیک کیا جائے کہ ریزروائر میں پانی موجود ہے اور اوپر والا ٹینک اوور فلو نہیں کر رہا۔ پمپ تبھی آن ہو جب ریزروائر خالی نہ ہو اور اوپر والے ٹینک اوور فلو نہ کر رہا ہو۔ ریلیز کے ساتھ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں سینسرز کو ریلیز کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، جو ہی سوئچ آن ہوں گے تو ریلیز آن ہو جائیں گی۔ یہ آٹومیشن پروسیس اس فگر میں شو کیا ہوا ہے۔ جب یہ یوزر سوئچ کو پریس کرے گا تو پمپ تبھی آن ہوگا جب دونوں ریلیز، ایک ریلے جو اس سینسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسری ریلے جو اس سینسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دونوں ریلیز آن ہوں گی، تب یہ سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کرے گا اور پمپ آن ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم آٹومیشن ریلیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر پی ایل سیز کو یوز کرنے کی کیا ریزن ہے؟ تو پی ایل سیز کے کئی فائدے ہیں۔ ہم نے جو پریویس اگزامپل لی ہے وہ ایک بہت ہی سمپل پروسیس تھا۔ انڈسٹریز میں بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور کنٹرول لاجک بھی اتنا سمپل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ریلیز کے ساتھ آٹومیشن کریں گے تو وائرنگ بہت کمپلیکس ہوگی۔ پی ایل سیز میں لاجک ایک پروگرام کے اندر لکھی جاتی ہے، اس لیے کمپلیکس وائرنگ سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں پی ایل سیز میں پروگرام چینج کرنا آسان ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ریلے لاجک میں پروگرام کو چینج کرنا ہے تو وائرنگ چینج کرنا پڑے گی، جبکہ پی ایل سیز میں آپ نے سمپلی پروگرام کی انسٹرکشنز کو چینج کرنا ہے، جو کہ زیادہ آسان ہے۔ پی ایل سیز کے ساتھ ٹربل شوٹنگ بھی آسان ہے کیونکہ پروگرام کی ساری انسٹرکشنز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ریلے لاجک میں کیا لاجک امپلیمنٹڈ ہے یہ سمجھنا کافی دشوار ہے،
اس لیے اس کی ٹربل شوٹنگ بھی مشکل ہے۔ ریلیز میں میکینیکل پارٹس انوالوڈ ہیں جو کہ ویئر اینڈ ٹیئر سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ریلے بھی خراب ہوئی تو سارا لاجک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جبکہ پی ایل سیز کے ساتھ آٹومیشن میں ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے میل فنکشننگ کی پرابیلٹی بہت کم ہے۔